تجھے کچھ سمجھ آئی ہے؟ تیری بادشاہی کی قیمت کیا ہے؟ پانی کے 2 گھونٹ نہ ملیں تو ختم، نہ نکلیں تو اب تو ختم۔ آدھی بادشاہی تو نے پانی لینے کے لیے، آدھی بادشاہی پانی نکالنے کے لیے، تو تیری بادشاہی کی قیمت تو اتنی ہے، اس سے زیادہ تو ہے نہیں، کس بات پر اکڑنا؟ تو وہ لوگ جو تکبر کرتے ہیں، تکبر ہرگز اللہ کو پسند نہیں، یہ اس کی شان ہے، کسی اور کو نہیں کرنا چاہیے۔ بندے کی شان عاجزی کرے، بندگی کرے، عاجزی کرے، تواضع کرے۔ اللہ کا فرمان جو عاجزی کرے گا اللہ اس کو بلند کرے گا۔ حدیث شریف کے مطابق من تواضع للہ فقد رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے عاجزی کرتا ہے اللہ اس کو بلند کرتا ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سید المتواضعین، عاجزی کرنے والوں کے بھی سردار ہیں۔ اللہ کے لیے عاجزی سب سے زیادہ کی، اللہ نے بلند بھی سب سے زیادہ کیا۔ اللہ کب سے عاجزی کر رہے ہیں؟ کب سے عاجزی کر رہے ہیں؟ جب سے ہیں۔ اور کب سے ہیں یہ آپ سنتے رہتے ہیں، وہ ساری کائنات سے پہلے۔ تو عاجزی اللہ کو پسند ہے، تکبر پسند نہیں۔ ہمارے ہاں تو عام رواج ہے، ہم جس طرح ایک دوسرے کو کہتے ہیں، بلکہ انگلش کی عادت پڑ گئی ہے ہو کیئرز، کسے پرواہ ہے۔ یہ جملے تکبر کے ہیں، ڈیم کیئر، پرواہ نہیں ہے میری بلا سے۔ تو اس طرح کے لفظ عاجزی نہیں، تکبر ظاہر کرتے ہیں، یہ اچھے نہیں۔ ہاں ایک بات آپ کو سنا دوں، التکبر مع المتکبر صدقۃ۔ کوئی شخص تکبر کرنے والا ہے، اس کی عادت ہے، اس کے ساتھ تکبر سے پیش آنا بھی نیکی ہے، اس کے علاج کے لیے۔ جو متکبر بنا پھرتا ہے اپنی نظر میں، تکبر اس کی عادت ہے، اس کے ساتھ تکبر سے پیش آنا یہ نیکی ہے۔ یاد رہے جو تکبر کرتا ہے، جس کی عادت ہے، اس کے ساتھ تکبر سے پیش آنا یہ نیکی ہے، اس کے علاج کے لیے۔ مقصد خود تکبر کرنا نہیں، بلکہ اس کے تکبر کا علاج کرنا ہے۔ کوئی سلام کا جواب دینے کی عادت نہیں کسی کو، بس یہ ہے کہ اس کو سلام کرو وہ جواب، ایسے شخص کو سلام نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ تکبر ہے، اس کو سلام نہیں کریں گے، اس کے علاج کے لیے۔ ورنہ مسلمان کو سلام کرے، اجنبی ہو یا آشنا۔ ذہن میں رہے عاجزی اجزکار انبیاء و اولیاء، جن کو اللہ نے شان دی ہے انہوں نے عاجزی کی ہے۔ کیا کیا انہوں نے؟ عاجزی۔ انبیاء کرام کے حالات پڑھو، ان کی سیرت پڑھو، عاجزی نظر آئے گی۔ اور آج کچھ نہیں ہے، کوئی مرتبہ نہیں، کوئی شان نہیں، لیکن تکبر بھرے ہوئے، جیسے پتہ نہیں غرور اور تکبر کے پتلے بنے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو عاجزی پسند ہے، فرمایا خوشخبری سنا دو عاجزی کرنے والوں کو، ان کے لیے رحمت ہے، ان کے لیے برکت ہے، ان کے لیے اللہ کی عطا ہے، یاد رہے۔ تو ہم سب نے کیا کرنا ہے؟ عاجزی کرنی ہے، بندگی کرنی ہے، اکڑنا نہیں۔ یہ وہ سبق ہے، یاد ہو جائے تو بہت فائدہ۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں تکبر عزازیل را خار کرد۔ اس تکبر نے عزازیل، شیطان کا نام تھا پرانا، اس کو خار کر دیا، برباد کر دیا۔ وہ اگر تکبر نہ کرتا تو پھر مردود نہ ہوتا۔ بڑا عبادت گزار 6 لاکھ برس جس نے عبادت کی، تکبر کی وجہ سے مارا گیا۔ تکبر اچھی چیز نہیں ہے۔
الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم. یہ ایک خاص بیان ہے. جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو کچھ لوگ جو عاجزی کرنے والے، اللہ سے ڈرنے والے، ان کے دل ڈرنے لگتے ہیں. والصابرین علی ما اصابہم، اور جو افتاد پڑے اس کے سہنے والے. کوئی مصیبت آ گئی، تکلیف آ گئی تو شور نہیں مچاتے، بال نہیں نوچتے، واویلا نہیں کرتے، سینے پہ ہاتھ نہیں مارتے، جزا فضا نہیں کرتے، بلکہ سہتے ہیں، صبر کرتے ہیں. وَالْمُقِيمِ الصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہمارے دیے سے نماز قائم رکھتے ہیں اور ہمارے دیے سے خرچ کرتے ہیں. ذکر، ذکر کے معنی یاد، ذکر کے معنی یاد کرنا. اللہ تعالی کا ذکر، قرآن کی تلاوت، اللہ کا ذکر، واعظ ہو رہا ہے، خطاب ہو رہا ہے، قرآن حدیث، اللہ کا ذکر. بیٹھ کے اللہ کا نام لے رہے ہیں، تسبیحات پڑھ رہے ہیں، اللہ کا ذکر. درود شریف پڑھ رہے ہیں، اللہ کا ذکر. اللہ کا نام جپ رہے ہیں، اللہ کا ذکر. تنہائی میں ہو یا محفل میں ہو، یہ سب اللہ کی یاد اس میں داخل ہے. تو جب اللہ کو یاد کیا جاتا ہے تو لوگ اللہ سے جو ڈرتے ہیں ان کے دل پر ایک کیفیت طاری ہوتی ہے. وہ خوف الہی سے کبھی کبھی ہلتے ہیں، جس کو آپ وجد کی کیفیت کہتے ہیں، حال کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اونچی. یہ دکھاوا نہیں کہ کوئی خود بخود ہلنے لگ جائے اپنے آپ کو، وہ کیفیت خود بخود طاری ہوتی ہے، اس میں بندے کے ارادے کا دخل نہیں ہوتا، خود اپنی کوشش نہیں ہوتی کہ وہ اپنے آپ کو ہلاتا ہے، وہ خود بخود ہلتا ہے. اس پہ کیفیت طاری ہوتی ہے اللہ کے ڈر سے. وہ انعام ہے. اور اس وقت اگر ذہن حاضر ہو تو تسبیح پڑھنی چاہیے، کیونکہ فرشتے اس کے ارد گرد جمع ہوتے ہیں. یہ رواں کہتے ہیں آپ کو، رونگٹے کھڑے ہو جانا، بال کھڑے ہو جاتے ہیں. رواں اس کے ایک بدن میں سنسنی ہو جاتی ہے. یہ کیفیت ہے. اس کے ارد گرد اس وقت فرشتے ہوتے ہیں، اور کچھ نہ نکلے منہ سے تو کہے سبحان اللہ. کیا کہے؟ اگر یاد ہو پورا کلمہ پڑھ لے، اللہ کی تسبیح کرے، پاکی بیان کرے، وہ اس وقت بہت اچھی بات ہوتی ہے. لیکن یہ کیفیت ہر ایک کی نہیں. لیکن یاد رہے، کبھی کبھی کلام سن کر، کوئی شعر سن کر، کوئی بات سن کر بعض لوگ وجد میں آ جاتے ہیں. وہ اگر وجد میں آئے ہیں تو ٹھیک ہے، اور اگر دکھاوے کو کر رہے ہیں تو اس کی کوئی بات نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. خود بخود کیفیت طاری ہو جاتی ہے، اللہ کے ڈر سے بندے کی حالت ہو جاتی ہے، تو وہ اس کے لیے بہت اچھی ہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ بندے کو چاہیے اللہ تعالیٰ کو ہر وقت یاد رکھے. ہر وقت کہیے. یہ نہیں ہے کہ 10-15 منٹ تسبیح پڑھ لی، باقی ٹائم یاد ہی نہیں. ہر وقت یاد رکھے. بزرگوں کی تعلیم تو یہ ہے کہ ایک سانس بھی غفلت میں نہ گزرے، ہر سانس کے ساتھ اللہ کو یاد کرے. یہ اصل تعلیم ہے. اور اس کا دھیان رہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے.
بڑی مشہور حدیث ہے، مشکات شریف کی پہلی حدیث بتائی جاتی ہے، جبریل امین ایک انسان کی شکل میں آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گھٹنے جوڑ کے بیٹھ گئے، 3 سوال کیے، مل ایمان یا رسول اللہ، ایمان کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا۔ دوسرا سوال کیا، اسلام کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا۔ تیسرا سوال کیا، احسان کیا ہے، مل احسان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، احسان کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تو اللہ کی عبادت اس طرح کر جیسے اس کو دیکھ رہا ہے، فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ، اور اگر تو اس کو نہیں دیکھ سکتا، تیری یہ حالت نہیں، فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تو یہ یقین رکھ کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ بڑی اہم بات ہے یہ، جو جن کو آپ صوفی کہتے ہیں نا، یہ اس کی بنیاد ہے تصوف کی۔ اس حدیث میں احسان، ہم تو کسی کو 2 روپے دے دیں تو سمجھتے ہیں یہ احسان کیا، احسان کو سمجھیں کہ ہم اللہ کو دیکھیں، ہم اللہ کو اونچی کہیے، ہر شے میں اللہ کے جلوے نظر آئیں۔ آپ یہ پتھر دیکھیں، اس میں رنگ ہیں، اس میں ڈیزائن ہے، یہ بھی اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، ہمیں اس میں بھی اللہ نظر آئے۔ پتا ہے چھوٹا سا، ہر ورق دفتریست معرفت کردگار، ہر ورق پتے کو کہتے ہیں کہ اللہ کی پہچان کا ایک پورا دفتر ہے، یعنی خزانہ ہے۔ پتے کو دیکھو، اس کی بناوٹ دیکھو، اس کا رنگ دیکھو، اس میں قوت جو رکھی ہے اللہ نے، اس کی کیا کیا اس میں خوبیاں، وہ بھی اللہ کا پتہ دے رہا ہے۔ ہر چیز اللہ کا پتہ دیتی ہے، ہم اللہ کو دیکھیں، یہ بہت اعلیٰ کیفیت ہے۔ فرمایا اگر تمہاری یہ حالت نہیں ہے تو اتنی تو ہو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، یعنی میں یہ ہر وقت یقین رکھوں کہ میرا رب مجھے آواز آئے۔ کیوں کہلوایا ہے میں نے دوبارہ؟ کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ ہم یہ سب مانتے ہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے، سب مانتے ہیں، کوئی انکار نہیں کرتا۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر آپ کا کوئی بڑا بھائی، باپ، چچا، خالو، ماموں، کوئی دوست دیکھ رہا ہو، آپ گناہ کرتے ہیں؟ جواب دیجئے، نہیں۔ یقین ہے یا نہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ پھر کیوں کرتے ہیں؟ دیں جواب۔ یقین ہے اللہ دیکھ رہا ہے، پھر گناہ کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں مشاہدہ نہیں ہے۔ اب میں اس کو بھی سمجھا دوں۔ اللہ والوں کو مشاہدہ ہوتا ہے، وہ دیکھتے ہیں، ہم صرف دعویٰ کرتے ہیں، ہمارا زبانی جمع خرچ۔ سمجھنے کے لیے بات کر رہا ہوں، شیر خطرناک ہے یا نہیں؟ درندہ ہے، چیر پھاڑ کر کے کھا جاتا ہے۔ تو شیر کا نام لے رہا ہوں، آپ کو ڈر لگ رہا ہے؟ پوچھ رہا ہوں۔ علم ہے، جانتے ہیں کہ شیر خطرناک ہے، علم ہے، ڈر نہیں ہے۔ ادھر بھی علم ہے نا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، ڈرتے نہیں ہیں۔ سمجھنے کے لیے بات، علم ہے کہ شیر خطرناک ہے، سانپ خطرناک ہے، ڈرتے نہیں۔ اور اگر شیر آ جائے، شیر آ جائے، ڈریں گے، بھاگیں گے، پرواہ نہیں کریں گے ایک دوسرے کی، دیکھیں گے نہیں، جان بچاؤ، بھاگیں گے۔ تو جب مشاہدہ ہوگا، یعنی وہ قریب ہوگا یا سامنے نظر آئے گا، مشاہدہ ہوگا، قریب ہوگا، تو پھر خوف ظاہر بھی ہوگا، طاری بھی ہوگا۔ سمجھنے کے لیے بات کی۔
ہم لوگ مانتے ہیں، جانتے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے، مشاہدہ نہیں ہے. ہمیں اس کے جلوے نظر نہیں آ رہے. ہم نے اپنی آنکھوں پر پردے، دماغ پر، عقل پر پردے ڈالے ہوئے. یقین ہے دیکھ رہا ہے مگر مشاہدہ نہیں ہے. اللہ والوں کو مشاہدہ ہوتا ہے، وہ ڈرتے ہیں. ہمیں مشاہدہ نہیں ہے، ہم ڈرتے نہیں. اسی لیے جب اللہ والوں کے پاس بیٹھیں جا کر تو بولو پھر برائی کا خیال آتا ہے. تو جب اللہ والوں کے پاس بیٹھنے سے برائی کا خیال ہمیں نہیں آتا، خود ان اللہ والوں کی کتنی شان ہوگی، اندازہ کیا جا سکتا ہے. تو یہ انسان جب اللہ تعالی کو یاد کرے تو یہ مراد نہیں ہے کہ کبھی موڈ آیا، ذہن گیا. ہر وقت ہر چیز میں اس کو اللہ کے جلوے نظر آئیں. زبان سے بھی ذکر ہو اور دل کی یہ کیفیت بھی ہو کہ وہ اللہ کے جلوے دیکھے. ذکر جہری بھی ہے، جہر کے مطلب آواز کے ساتھ اعلان. ذکر خفی بھی ہے، چھپا ہوا، کہ آپ کے ہونٹ ہل رہے ہیں اور آپ بغیر آواز کے کر رہے ہیں، اور ایک بغیر ہونٹ ہلائے دل ہی ذکر کر رہا ہے، یعنی دل کی دھڑکن ہی اللہ اللہ کر رہی ہے. وہ بھی یہ کیفیات ہوتی ہیں. تو اللہ تعالی سے ڈرنے والے اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں، اور جب ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل ڈرنے لگتے ہیں. یہ دل کا ڈرنا وہ والا خوف نہیں ہے جو دوسرا شعر کو دیکھ کے آ گیا. یہ خوف محبت کے حوالے سے ہے کہ ہمیں اللہ کی رضا مل جائے، ہم کہیں نافرمانی میں پکڑے نہ جائیں. محبت میں ہوتا ہے یہ خوف کہ محبوب ناراض نہ ہو جائے. تو کیفیت ہونی چاہیے. تو یہ یاد رہے کہ اللہ کا ذکر، تلاوت کر رہے ہیں، دھیان آپ کا ادھر ادھر ہے تو پھر وہ تلاوت نہیں ہے. تسبیح ہاتھ میں ہے مگر گناہ کو دیکھ رہے ہیں، وہ تسبیح نہیں ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں جی فلم بھی دیکھتے رہتے ہیں، تسبیح بھی پڑھتے رہتے ہیں. یہ کیا مطلب ہے؟ ڈرامہ بھی دیکھ رہے ہیں، تسبیح بھی پڑھ رہے ہیں، یہ کیا مطلب ہے؟ تمہاری توجہ تو ساری اس میں ہے. تو دل کی یہ حالت ہو تمہاری کہ تم اللہ کے جلوے دیکھو، ورنہ اتنا یقین تو ہو کہ وہ دیکھ رہا ہے. تو ہم اللہ تعالی سے ڈریں ہر حال میں. محفل ہو یا تنہائی. محفل ہے، کوئی دیکھ رہا ہے تو نماز بڑے احتیاط سے پڑھ رہے ہیں. اکیلے ہیں تو یار چل بھائی، جو پرواہ نہیں کی، اسپیڈ لگائی اور ادھر سے ادھر. ہر حال میں یقین رکھیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا. وہ آپ کو میں نے بات سنائی تھی، ایک بزرگ نے کسی کو پرندہ دیا کہ جاؤ اس کو ایسی جگہ ذبح کرو جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو. وہ واپس آ گیا. تجھے جانور دیا تھا، پرندہ دیا تھا ذبح کرنے کے لیے، ان کا ساتھ شرط بھی لگائی تھی کہ ایسی جگہ ذبح کرو جہاں کوئی دیکھتا نہ ہو. تو اللہ تو ہر جگہ دیکھ رہا ہے، میں کہاں ذبح کروں اس کو؟ یہ تربیت ہوتی ہے. تو آپ نے یہ اپنے اندر نقش کرنا ہے کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا. تو جب بھی یہ یقین ہوگا پھر نماز پڑھنے میں دیکھنا لطف کتنا آئے گا، پھر ذکر کرنے میں مزہ آئے گا. کیوں کہ یقین یہ ہمارے اوپر طاری ہوگا تو ہماری وہ کیفیت ہوگی جو ہونی چاہیے. اور یہ صرف کہتے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے. میں نے کتنی مرتبہ یہ بات سمجھائی ہے. رمضان میں آپ غسل خانے میں ہیں، پانی کا وہاں انتظام ہے، کوئی دوسرا بندہ آپ کو نہیں دیکھ رہا، کوئی کیمرہ بھی لگا ہوا نہیں ہے. آپ کلی کرتے ہیں وہاں پر، تو کلی کرتے ہوئے بھی احتیاط کرتے ہیں کہ پانی کا قطرہ حلق سے نیچے نہ چلا جائے. حالانکہ اگر آپ وہاں 2 گلاس پی لیں پانی، باہر آئیں گے کسی کو شبہ ہوگا آپ پہ؟ نہیں. مگر آپ کو یقین ہے جس اللہ کے لیے میں نے روزہ رکھا ہے وہ مجھے. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ کیا صرف رمضان میں دیکھ رہا؟ یہ تربیت ہوتی ہے رمضان میں.
وہ 12 مہینے دیکھتا ہے، ہر وقت دیکھتا ہے. تو ہم اگر یہ اپنے اندر طاری کر لیں تو پھر اللہ کا ذکر کرنے میں مزہ آئے گا، لطف آئے گا. صرف کہتے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے، یہ ہماری حالت نہیں ہے، حال نہیں ہے ہمارا، قال ہے. قال کہتے ہیں بات کرنے کو، حال کہتے ہیں کہ وہ کیفیت ہو جائے. تو مولانا روم رحمت اللہ علیہ اسی لیے ہمیں کیا فرماتے ہیں؟ قال را بگزار مرد حال شو پیش مرد کامل پامال شو. باتوں سے گزر، زبانی جمع خرچ سے گزر. اگر باتوں میں ہی رہا میں یوں، میں وہاں، میں نے یوں، میں نے یہاں، اس سے کچھ نہیں ہوگا. مرد حال بن. جی میں یوں ہوں، تیرے کہنے سے کیا ہوگا، کر کے دکھا. میں کہتا رہوں جی میں بڑا نیک ہوں، بڑا نیک ہوں، تو نیک کہنے سے نیک نہیں بنوں گا، نیک بن کر دکھاؤں. نیک بن کر کہتے ہیں یہ قال، باتوں سے گزر، حال دکھا، حال. اور یہ حال کیسے ملتا ہے؟ پیش مرد کامل پامال شو. کسی مرد کامل کی صحبت میں بیٹھ کر اپنے آپ کو فنا کر دے، تجھے حال مل جائے گا. اللہ والوں کی صحبت اختیار کر، وہاں اپنی انا کو مٹا دے، میں یہ میں ختم ہو جائے گی، حال مل جائے گا. علامہ اقبال بھی فرماتے ہیں، اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے. گفتار کا غازی بن تو گیا، کردار کا غازی بن نہ سکا. بڑی اچھی گفتگو، بڑے اچھے انداز، باتیں تو بڑی پیاری ہیں، بس باتوں کے ہی غازی ہو، کردار کے